الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحية من الميت ومن يدبر الأمر وسيقولون الله صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے دروس میں ہمارا توحید کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور میرا آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو گزشتہ جتنے بھی جمعہ گزرے ہیں اس میں توحید کے بارے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کا میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، جب سے ہم معرض وجود میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے کچھ ضابطے رکھے ہیں، کچھ اساس رکھی ہیں، کچھ بنیادیں رکھی ہیں۔ علماء نے بنیادی طور پر ان کو اصول ثلاثہ کا نام دیا ہے، یعنی بنیادی طور پر 3 اصول ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں کہ جتنے نبی گزرے ان سب نے ان کا تذکرہ کیا، یعنی کہ یہ وہ اصول دین ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شریعت میں اختلاف تھا، یعنی اگر نماز کا معاملہ ہو تو نماز میں بھی فرق تھا، صدقہ خیرات میں بھی فرق تھا، لیکن جو اصول دین تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ کون سے تھے؟ وہ ایک تھا توحید، ایک تھا رسالت، اور ایک تھا آخرت۔ تو چونکہ اس وقت ہمارا سلسلہ توحید کے اوپر ہے اور ہمارا موضوع بھی توحید ہے، تو میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ تو جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور یہ وہ توحید ہے جس میں ایون کہ کافر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں، مائنورٹی میں ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورنہ چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ ہے، اور وہ سارے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں، تورا میں، انجیل میں، زبور میں اس کا تذکرہ ہے، اور شد و مد کے ساتھ ہے۔ لیکن جو مین نقطہ ہے، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ اور انسانیت مجموعی طور پر دھوکے میں پڑی ہے، وہ ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ کو ایک تو ماننا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور وہ میرا آج کا موضوع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ دیکھیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، اور نیکی کے بڑے عمل کرتے ہیں، اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ موحد ہیں۔ اللہ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ روزے کی بات رکھتے ہیں تو مکہ کے جو کفار تھے، جو کفر کا ستون تھے، یعنی وہ کافر تھے جو آج کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حبیب ان سے پوچھئے کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر وسیقولون اللہ، کہ میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے رزق کون اتارتا ہے، کون ہے جو ہماری سامعہ اور ہماری باصرہ کا مالک ہے، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور آخر میں کون ہے جو ہماری اس پوری کائنات کا مدبر ہے، اس کا چلانے والا ہے۔ سب یک زباں ہو کے بولے سیقولون اللہ، یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مخاطب ہیں۔ سب نے کہا کہ صحیح کہا کہ ہمارے رزق، ہماری زمین اور آسمان کا مالک، ہمارے مردہ سے زندہ نکالنے کا، زندہ سے مردہ کو نکالنے کا مالک یہ اللہ ہے۔ لیکن ان کو کیا دھوکہ لگا؟ ان کو دھوکہ لگا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے جو بنیادی طور پر جن کے ساتھ ہم اپنی ندائیں، اپنی عرضی رکھتے ہیں وہ اللہ کو پہنچاتے ہیں، ورنہ وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ سب بولتے تھے کہ بھائی وہ اللہ ہے۔ وہ حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، وہ صفا مروہ دوڑتے تھے، ان میں بھی خیرات کا تصور تھا، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور یعنی کہ خیر کے ہر کام ان میں تھے۔ تو معاملہ کیا تھا؟ قرآن نص قطعی سے کہہ رہا ہے کہ وہ سب کہتے تھے کہ اللہ چلانے والا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس موضوع کو آج کے دور میں اپلائی کریں گے تو آپ کو کلیئر کٹ کھل کے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہم کس طرح مجموعی طور پر، لاشعوری طور پر ایک شرک کا شکار ہیں۔ کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی اللہ کو ہم بھی مانتے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا اس زمین اور کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق میں آپ کے سامنے آج وضع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، توحید الوہیت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، چاہے وہ قوم عاد میں ہوں، قوم سمود میں ہوں، قوم نوح میں ہوں، قوم مدین میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہر نبی کا تذکرہ کر کے نص قطعی سے ثابت کر دیا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور وہ ان سے کہتے رہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور پھر ہم نے قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا شعیب قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو مبعوث فرمایا ان کا توحید الوہیت کا ہی نعرہ تھا کہ آپ سارے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے فائز کیا، اور جب انہوں نے جبل صفا پر گئے، اور وہ توحید کا پہلا نعرہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبل صفا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں یا معاشر القریش، اے قریش والو، اگر میں تم سے کہتا ہوں کہ پہاڑ کے دوسری جانب دشمن ہے جو آپ پہ حملہ کرنے کو درپے ہیں، تو کیا آپ میری اس بات کا یقین کریں گے؟ تو تمام کفار قریش نے یک زبان کر بولا ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ ہم نے آج تک آپ کو جب بھی پایا اپنے قول اور فعل کا پکا پایا، صادق الامین پایا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سنو کہ میں تم کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے تو ورب الکعبہ، یہ زمین اور آسمان کا جو مالک ہے،
اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عرب اور عجم جو ہے یہ آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لا کی ضرب ہوتی ہے نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ نعرہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب و شتم کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے آج کے دور میں وہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہمارے لیے معاملہ کہ ہم جو قربانی کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، ہماری جو نظر نیاز ہے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ ہم اپنی عرضی، اپنی فریاد، اپنے معاملات، اپنے جو ہمارے رفقان کے سامنے رکھنے کی بجائے اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ یہی وہی بنیادی نقطہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور دیکھو یہ سمجھنے میں اتنا آسان ہے، بلکہ علامہ اقبال بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کرے، کہ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو کلینز کرنا پڑے گا، اس طرح کی ساری باطن چیزوں کو ذہن سے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ہمارے پاس کہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے ہمارے دل و دماغ میں گونجے گی۔ دیکھو علماء اس کا درس کیوں دیتے ہیں، علماء پورے شد و مت سے کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ کسی کا قتل ہو، حالانکہ یہ وہ گناہ ہیں جو کبائر گناہ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ صمد ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کا وہ واحد گناہ ہے جس کے اوپر کوئی کسی درجے میں بھی معافی نہیں ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ جب علماء شرک کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں یا توحید کے معاملات رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا اس طرح حصہ بنا لیجئے کہ تاکہ باقی گناہ تو ہوتے رہیں گے لیکن کسی درجے میں شرک کے مرتکب نہ ہوں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ نے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگے، وَإِن زَنَكَ وَإِن سَرَكَ، کیا اس نے زنا بھی کیا اور چوری بھی کیو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، وَإِن زَرَكَ وَإِن سَرَكَ۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَكَ، انہوں نے جب تیسری بار بھی پوچھا انہوں نے بولا کہ ہاں ابو ذر غفاری سن لو، اللہ قادر ہے کوئی گناہ میں کسی بھی درجے کو پہنچا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اگر اس کی زندگی شرک سے خالی ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر عنایت کیجئے کہ میں وہ ذکر کروں اور میں آپ کا قرب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو وہی کلمہ ہے کہ جو عام ہے۔ انہوں نے بولا کہ موسیٰ اس کلمہ کی وہ طاقت ہے، اس کلمہ کے اتنے اثر ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں اس کلمہ کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے پورے ساتھ زمین و آسمان کو رکھ دو تو یہ ان کو ہوا میں اچھال دے گا، کیونکہ یہ وہ واحد نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ دیکھو ایک آدمی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ کیوں نہ ہو، کوئی آدمی نے اتنے خیر کے کام کیے ہوں کہ جب تک بنی نوع انسانی زندہ ہے اس سے خیر پہنچتی ہو، یا کوئی آدمی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی ساری زندگی شرک میں گزرتی ہے، چاہے وہ شعوری طور پر ہو چاہے وہ لا شعوری طور پر ہو، تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ درجوں پہ رہتے ہیں، وہ کتنی ڈونیشنز کرتے ہیں، وہ کتنی چیریٹی کرتے ہیں، ان کے معاملات کتنے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو امت کو ان سے خیر پہنچتی ہے۔ آج ہم جتنی بھی آسانیاں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا کارگو ہو، چاہے ہمارا ایئر فریٹ ہو، چاہے ہمارے جتنے بھی ہمارے ایون کہ ہم اس مائک کی بات کر رہے ہیں، اس نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے، لیکن اگر اس کو بنانے والا اگر شرک کا مرتکب ہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ بنی نوفل کا ان کے جو چیف تھے مطعم ابن عدی، آپ کو پتا ہے یہ اتنے بڑے شخص تھے لیکن ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا 3 سال تک
اور جہاں پہ ان پر بہت زیادہ تنگ دستی تھی. تو یہ مطعم ابن عدی وہ شخص تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ لیا کہ وہ اب میری امان میں ہیں. تو وہ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لاؤ. اور مطعم ابن عدی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکے میں آنا پڑا، ان کی وجہ سے ان کو آنا نصیب ہوا. اب جب غزوہ بدر کا واقعہ آیا تو غزوہ بدر کا جو واقعہ وہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں وہ واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا تو میں نے جتنے بدریون کو، یہ جو اس کے قیدی ہیں جو ہم نے غزوہ بدر میں قید کیے، اس کے ایک کول پہ میں سب کو چھوڑ دیتا. یعنی یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ غزوہ بدر جو اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ہے. لیکن مطعم ابن عدی کیا ہوا، اتنی بڑی فیور دینے کے باوجود بھی وہ کافر، اس کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح ہماری تاریخ میں اور بھی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاچا کو جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اے میرے چچا تو ایک بار میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں روز قیامت میں حجت کے طور پر کوئی بات رکھ سکوں اور آپ کے بارے میں اللہ سے بات کر سکوں. دیکھیں ساری زندگی چاہے وہ سفر ہو، حجر ہو، جتنا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ کو پہنچا اتنا شاید ہی کسی کو پہنچا ہو. میں نان مسلم کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا ہوا، انہوں نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، لیکن یہ کافر مکہ کے بولیں گے کہ بھائی جاتے ہوئے ڈر گیا تھا، بزدل ہو گئے تھے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں ابو طالب کے دین پہ ہی قائم رہتا ہوں. تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رو کے اٹھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دیتے کہ وصبر، صبر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ میرے حبیب، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہدایت دیں، یہ میرے اختیار میں ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ مطعم ابن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ کتنے محسن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمارے لیے بھی وہ عزیز اسی لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا. لیکن کہاں پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر ان کی کفر پہ موت ہوگی تو وہ کافر ہی مریں گے اور وہ ان کے لیے بخشش کا کوئی نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے سامنے پڑھا لکھا طبقہ ہے تو میں اپنی بات کو اس آخری 10 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس توحید کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب سے اہم ہے. میرے بھائیو، یہاں پہ والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے. بنیادی طور پر بیٹا اپنے باپ کے دین پہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر بیٹا اپنے باپ کے دین پہ ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے کہ جو باپ اس کو 10-15 سال جب اس کی بچپن کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ جو اس کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کا حصہ بنتا رہتا ہے. آپ جس طرح اپنے بچے کو ڈائریکشن دیں گے آپ کا بچہ اسی طرح کا ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ، ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ جب اس نے ایسے ماحول میں سانس لیا ہے کہ جب دنیا پرستی کا اور یہ روشن خیالی کا اتنا چرچا ہے اور اتنا غلبہ ہے کہ ان کو خیر سے دور سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بنیادی طور پر اسلام سے کیوں دور ہے؟ وہ کیوں اسلام سے دور ہے؟ وہ کیوں توحید و رسالت کو دور ہے؟ کیوں وہ ویسٹ کا بہت زیادہ غلام ہوا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ جتنا وہ بڑا ہوتا رہا اس وقت ہم اس کو وہی فیڈ کرتے رہے جو اس کی شخصیت کا حصہ بنتا رہا. ہم نے اس کو اپنا معبود بنایا ہے. موحد ہونا ہمارے ماحول کے تناظر میں، ان فارمیلٹیز میں، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا جو بندہ ہے عبد وہ ایک ہو جائے. میں یہ نہیں بول رہا کہ انسان اللہ کے قائم مقام ہو جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ کثرت عبادت سے میرے اتنے قرب میں آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر اگر جب تک ہم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے معاملات چونکہ ہمارا سپانسر ہے اس سے ٹھیک ہوتے ہیں،
ہمارے فائنینس مینیجر سے ٹھیک ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل ہم اس آدمی کے سامنے عرضی رکھیں گے، اس میں ما سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے موخت ہونے کا یہاں پہ جو دور حاضر میں ان فارمیلٹیز میں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس کائنات کا کل مالک اللہ ہے، کوئی غم ہم کو چھو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی چیز ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، جس روٹی پہ، جس دانے پہ آپ کا نام لکھا ہے وہ چاہے کسی پہاڑ کی تہ میں کیوں نہ ہو وہ ضرور ملے گا۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، اور جس پہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا چاہے وہ ہاتھ میں کیوں نہ ہو تو وہ آپ کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا اگر وہ ہاتھ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیو یہ ساری توحید و تقوی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب تک آپ یہ اپنے باطن میں یہ اتارتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ مجھ پہ مجھ پہ تقوی، میرا تقوی اختیار کریں، میں آپ کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اپنی نظر، اپنی نیاز، اپنی جو بھی ندا اللہ کے سامنے رکھے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو تھوڑا روک کے قبولیت میں دیر کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ باطنی طور پر اللہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو موقع ہوتا ہے ایک ہونا کہ جب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے معاملات میں شامل حال رہے، تو پھر اللہ اور بندہ ایک پیج کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور میرا وقت بھی ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کا اصل نیکٹر نصیب فرمائے، اور ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔